السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبریں، تبصرے اور تجزیے آپ کے سامنے شامل کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک خوشخبری پاکستان کے لیے جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک اچھی بڑی خوشخبری ہے، اس کے لیے بھی دل تھام کے بیٹھیے گا. اور بھارت کی جانب سے جناب ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے کل رات کو جو ایک گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ ہے فلک جاوید کی، جو صنم جاوید جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی بہن ہے، خود بھی ایک ایکٹیوسٹ ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور کل رات سے جو ہے وہ کافی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ آخر یہ گئی کہاں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں کس ایجنسی نے گرفتار کیا ہے. کیا ان کو اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا ہے یا کسی اور ایجنسی نے گرفتار کیا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر مطلب بہت سی چہمگوئیاں سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی تھی. لیکن ہمارے اس ویلاگ کو ریکارڈ کرنے سے بھی چند منٹ پہلے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اعلان سامنے آ گیا ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جناب انہیں گرفتار کیا ہے. ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. لاہور کے اندر جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انہوں نے ان کی گرفتاری کا باقاعدہ اعلان کیا ہے. اور 2 مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. اور پیکا ایکٹ کے تحت خاتون سیاستدان کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا مقدمہ بھی جو ہے ان کے خلاف درج ہے. میری اطلاعات کے مطابق آخری بار جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے ان کے اگینسٹ کوئی کمپلین کی تھی. غالباً ہو سکتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بیسکلی اسی کیس میں ان کی ایک کیس تو وہ ہے جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہو. اور اس میں جو بتایا گیا ہے، این سی سی آئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھرے کے علاقے سے انہیں حراست میں لیا گیا، جبکہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اسلام آباد سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. تو 24 گھنٹے تو ان کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہیں کہاں پہ. اب کم از کم چند منٹ پہلے یہ پتہ لگا ہے کہ انہیں کس ایجنسی نے اٹھایا ہے. تو وہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے. البتہ ان کی گرفتاری کو لے کے جو ہے وہ ان کی بہن صنم جاوید اور ان کی جو فیملی ہے وہ کافی حد تک پریشان رہے. ان کے والد نے جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جو ہے رجوع کیا. وکیل جو ہیں ان کے میاں علی اشفاق ہیں. میاں علی اشفاق جو ہیں وہ اس وقت عمران ریاض خان کے بھی وکیل ہیں، وہ جنرل فیض کے بھی وکیل ہیں. اور اس طرح مطلب یہ کیسز بھی جو ہیں وہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں. تو اب انہوں نے فلک جاوید کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ وکالت جو ہے انہوں نے کی ہے. ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی جو ہے وہ بحث سٹارٹ ہو گئی کہ ایکچولی فلک جاوید کیونکہ وہ تو انڈر گراؤنڈ تھیں تو وہ گئی کدھر، کس نے بتایا ہوگا. تو ان کے بارے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی انہوں نے شروع کر دی کہ جناب ان کی مخبری کس نے کی ہے، کس نے بتایا کہ صنم جاوید جو ہے وہ یہاں پہ ہے. کیونکہ ان کی تلاش جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھی، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اب آپ خود ہی اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ روپوش تھیں. اب جا کے جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو اس سے پہلے صنم جاوید کئی متعدد بات گرفتار ہو کے رہا ہو چکی ہیں. اب جا کے ان کی بہن جو ہے وہ اب گرفتار ہوئی ہیں. صنم جاوید نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فلک کی کوئی مخبری نہیں ہوئی، ایجنسیوں والے اس کے پیچھے لگے تھے. وہ جلسے میں شرکت کے لیے نکلی تھی. 27 تاریخ کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. انہوں نے کہا آج اسلام آباد رک کر کل خیبر پختونخوا نکلنا تھا. کل کسی سیف سٹی کے کیمرے سے ٹریس ہوئی اور نامعلوم سول کپڑوں والوں نے اسلام آباد پولیس کی سہولت کاری میں اغوا کیا ہے. فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ پہلے کی میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں نا کہ میرے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے صرف چند منٹ پہلے ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہیں کس ایجنسی نے گرفتار کیا ہے. پی ٹی آئی کی ورکر ہیں معروخ، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا صنم کی اس بات کی تصدیق کہ مخبری نہیں ہوئی اور وہ ریڈار میں تھی، اس وجہ سے پکڑی گئی ہیں، تو میں اپنی مخبری والی ٹویٹ پر معذرت کا ہوں. تو یہ بیسکلی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کسی نے مخبری کی ہو. صنم جاوید نے اس کا جوابی ٹویٹ دیا. انہوں نے کہا اس کی وہاں موجودگی کی اطلاع کسی کو نہیں تھی. جیسے ہی اس نے مجھے میسج کیا کہ باہر نامعلوم آ گئے ہیں تو میں نے شہباز بھٹی بھائی کو کال کی کہ آپ پہنچیں اور کم از کم کوئی ایک ویڈیو بنا لیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں. اس لیے شہباز بھائی وہاں موجود تھے. گاڑیوں کے نمبر اور باقی معلومات انہی سے ملی ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹرول فلک جاوید کو پولیس نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے F10 میں واقع فلیٹ سے گرفتار کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے وہ کسی فلیٹ میں تھیں یا باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن حسن ایوب صاحب کی خبر کے مطابق یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار ہوئی ہیں. اچھا، عام طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس گرفتار کر کے صوبے کی پولیس کے حوالے بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتی. تو لیکن حسن ایوب صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے. بعد میں
حسن ایوب صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ملزمہ فلک جاوید کو اسلام آباد کی عدالتوں کے بجائے لاہور کی عدالتوں میں ڈھونڈا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ ایک ہنٹ دے دیا تھا کہ ان کی ایکچولی گرفتاری جو ہے وہ لاہور والی سائڈ سے ہوئی ہے, تو لاہور سے وہ نکلیں گی. جو آپس میں آپ کو بتا رہا تھا پی ٹی آئی کے کارکن آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, تو اس کے اوپر ان کا ایک کارکن ہے حیدر سعید, اس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, کیونکہ کچھ لوگ اس کے اوپر بھی الزام لگا رہے تھے کہ یہ شاید مخبری جو ہے وہ آپ نے کی ہے, کیونکہ آج سے چند ہفتے پہلے ہی دونوں بہنوں کی بھی کافی لڑائیاں ہو رہی تھیں پی ٹی آئی کے دیگر ایکٹیوسٹ وغیرہ کے ساتھ. ایک وہ کوئی باہر کا بھی ان کا ایک لڑکا ہے, اس کے ساتھ بھی کافی لڑائیاں چل رہی تھیں. آج کل کافی مارا ماری آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ گروپ بنے ہوئے لڑی جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ جو حیدر سعید ہے اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا بے شرم لوگوں, میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے, تم لوگوں کو فلک جاوید کی گرفتاری کا الزام میرے یا میری والدہ کے اوپر ڈالنے نہیں دوں گا. بہت سن لی تم لوگوں کی فضول باتیں. فلک جاوید نے ہمیشہ میرے لیے آواز اٹھائی ہے. میں جب قید میں تھا تو فلک جاوید نے میرے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے. میری تربیت حلال کے لقمے سے ہوئی ہے, اور میرے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا میں یاد رکھتا ہوں, اور اگر میری ضرورت پڑے تو میں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہوں. میں تم لوگوں کی طرح حرام کا لقمہ کھا کر بڑھانی ہوں. اور بہرحال وہ پھر ایک دوسرے کو بھی وہ سنا رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے جو ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا. جہاں تک گرفتاریوں کے حوالے سے بات ہے تو ایک اور خبر بھی لے لیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انہوں نے ایک اور قدم اٹھا لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب رجب بٹ, انس اور ہریرا, ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ اب مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں این سی سی آئی کی جانب سے, اور الزام وہی ہے ان کے اوپر غیر قانونی ٹریڈنگ ایپس کے خلاف کاروائیاں. اس سلسلے میں وہ جو جوئے کی تشہیر اور وہ سارا کچھ تھا, اسی سلسلے میں جو ہے باقاعدہ مقدمہ درج جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. رجب بٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, اور بیسکلی مجھے جو پتہ لگا ہے این سی سی آئی کی جانب سے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم انٹرپول سے رابطہ کریں گے ان کی گرفتاری کے لیے. تو معاملہ جو ہے وہ صرف مقدمات کی حد تک نہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے رجب بٹ کو جو ہے بہت سے نوٹسز بھیجے کہ وہ یہاں پہ اپنے پیش ہوں اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں, لیکن رجب بٹ آپ جانتے ہیں وہ پاکستان میں ہے نہیں, تو اس لیے چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے, اس لیے اب ان کی جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے اگینسٹ مقدمہ درج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے مطلب عام طور پہ مفرور کا اور وہ والا سارا پروسیس جو ہے وہ چلے گا, اور پھر یہ انٹرپول سے رابطہ کریں گے کہ جناب یہ بندہ ہمیں مطلوب ہے اور ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, تو اسے گرفتار کر کے اسے ہمارے حوالے کیا جائے. تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو لڑائی جھگڑا پی ٹی آئی کا جو چل رہا تھا, اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے آج گفتگو کی. انہوں نے کہا جی جو ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور انہوں نے عمران خان صاحب کا بیسکلی پیغام پہنچایا ہے. انہوں نے کہا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر میں اس پر سخت فیصلہ کروں گا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں آپ کو بڑے نرم الفاظ میں ان کا پیغام پہنچا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سارے مقدمات کا سامنا کریں گے. عمران خان نے کہا کہ یہ سزائیں اور فیصلے پہلے سے لکھے گئے ہیں, بار بار ہمارے کیسز ملتوی کیے جاتے ہیں, اور کل مشکل سے القادر کیس کی تاریخ ہے. ان کا کہنا تھا کہ القادر کیس میں بشرا بی بی کی فوری ضمانت ہونی چاہیے. اسکرپٹ پر یہ ہے توشہ خانہ میں سزا ہوگی, پھر القادر میں ضمانت دیں گے. تیرا میں نوجوانوں کی شہادتوں پر عمران خان بہت دکھی تھے. عمران خان نے کہا ہے کہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کو ٹریپ کیا گیا ہے. ملٹری آپریشن سے دہشت گردی کم نہیں بلکہ مزید بڑھے گی. تو عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اندر سے یہ پیغام آیا ہے. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جج صاحب نے, جو سینئر سول جج ہیں, انہوں نے اسی طرح برقرار رکھے ہیں. 27 ستمبر تک جو ہے کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے قائمہ کمیٹی سے استعفوں کے بعد حکومتی حکمت عملی بھی جو ہے وہ طے ہو گئی ہے, اور چیئرمین سینٹ نے فی الحال پی ٹی آئی سینیٹرز کے جو استعفے ہیں قائمہ کمیٹیوں کے انہیں منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور دنیا رپورٹ کر رہی ہے کہ جی ان کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی ارکان کی غیر موجودگی کے باوجود کمیٹیوں کے اجلاس معمول کے مطابق جاری رہیں گے. پی ٹی آئی سینیٹرز کو بطور چیئرمین کمیٹی مراد بھی جاری رہیں گی, اور چیئرمین سینٹ نے سینٹ سیکریٹریٹ کو اس حوالے سے ضروری احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ پی ٹی آئی کے استعفوں پر پارٹی کی عادت سے مزید گائیڈ لائنز حاصل کریں گے, اور اپوزیشن ارکان کی عدم موجودگی میں قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس کی صدارت اپوزیشن کے کنوینرز جو ہیں وہ کریں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہے انصار عباسی صاحب نے ایک رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 ریفرنس میں قومی احتساب بیورو پر الزام عائد کیا ہے کہ ادارہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے تاکہ انہیں سیاست سے باہر رکھا جا سکے. کیس کی تفتیش کے دوران اپنے بیانات میں عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں ایک اندرونی اور بیرونی سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا, اور نومبر 2022 سے وہ شدید اور غیر معمولی انتقام کا شکار ہیں.
انہوں نے سوال اٹھایا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں صرف انہیں اور ان کی اہلیہ کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بھی توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر لگژری گاڑیاں حاصل کیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تب تمام تحائف کی مالیت سرکاری طور پر منظور شدہ ماہرین نے لگائی تھی اور یہ پالیسی کے مطابق تھا۔ انہوں نے استغاثہ کے اہم گواہ انعام شاہ پر خاص طور پر الزام لگایا کہ وہ بددیانت شخص ہے اور جہانگیر ترین اور اون چودھری کے زیر اثر ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جہانگیر ترین اور اون چودھری کو پی ٹی آئی توڑنے اور انہیں سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بشرا بی بی نے اپنے تحریری بیان میں الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کبھی کوئی تحفہ وصول نہیں کیا اور نہ ہی کسی طرح سے کسی چیز کی مالیت کے تعین پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور پردہ دار خاتون وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس یا توشہ خانہ کے حکام سے رابطے میں نہیں رہیں۔ ان کا الزام تھا کہ نیب انہیں صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے کیس میں گھسیٹ رہا ہے۔ انہوں نے گواہوں پر سیاسی مخالفین کا مہرہ ہونے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ انعام شاہ نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی کیونکہ وہ جہانگیر ترین اور اون چودھری کا آدمی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جناب ایک مستعفی جج ہیں جسٹس شاہد جمیل صاحب، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا اور اب انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس تحریک کو جوائن کر لیا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اور ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر بھی موجود تھے۔ شاہد جمیل صاحب نے کہا جی مجھے خوشی ہے کہ آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کرنے والی تحریک کا میں حصہ بن رہا ہوں۔ اس تحریک میں شامل ہونے کا مقصد آئین کی سپریمیسی ہے۔ تو یہ بیسکلی ایک جج صاحب بھی جو ہے وہ اب اپوزیشن کی اس تحریک کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو خوشخبری میں پاکستان کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے، ایک روز میں اسے دوسری بڑی کامیابی ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو برطانیہ نے کارگو آپریشن کے بعد مسافر پروازوں کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ اور برطانوی سول ایویشن اتھارٹی نے پی آئی اے کو ٹی سی او یعنی کہ تھرڈ کنٹری آپریٹر کا فائنل لائسنس جاری کر دیا ہے، جس کے بعد پی آئی اے کو برطانیہ سے باقاعدہ طور پر فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پی آئی اے حکام کے مطابق فلائٹ آپریشن کا آغاز پہلے مرحلے میں مانچسٹر ایئرپورٹ سے کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک ماہ کے اندر فلائٹ آپریشن باضابطہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے برطانیہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے پی آئی اے کو آڈٹ میں کامیابی پر کارگو آپریشن شروع کرنے کے لیے 5 سالہ لائسنس جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے جو خاص طور پہ جو پاکستانی نژاد افراد جو وہاں پہ رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ ورنہ عام طور پہ اگر آپ کو ایمریٹس، اتحاد یا قطر کے ذریعے جانا پڑتا تھا تو پھر آپ کو سٹاپ اوور کرنا پڑتا تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا وہاں پہ سٹاپ اوور ہوتا تھا۔ اب ڈائریکٹ فلائٹ جو ہیں وہ پاکستان سے کم از کم مانچسٹر جو ہے لینڈ کر جائیں گی اور مانچسٹر کے اندر آس پاس کے ایریاز بریڈفرڈ ہو گیا، بولٹن ہو گیا اور مانچسٹر ہو گیا، تو یہاں کے لوگوں کے لیے کافی حد تک آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک دفعہ پھر ایک نئی کنٹروورسی میں پھنس گئے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جناب انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات جو ہیں وہ شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئر مرزا سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس میں کونسل نے سپریم کورٹ کے 11 ستمبر کے فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نفقہ کی ادائیگی لازم قرار دی گئی تھی۔ کونسل کے مطابق یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ زیادتی کے مترادف ہے۔ انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے اداروں کے قیام کے حوالے سے کونسل نے کہا کہ مخصوص شرائط کے تحت یہ ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، تاہم اس سے قبل لازمی قانون سازی کی جائے اور اس عمل میں کونسل کو بھی شامل کیا جائے۔ کونسل نے دیت کے قانون میں مجوزہ ترامیم کی بھی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیت کے قانون میں ترمیم کے لیے پیش کردہ بل سے اتفاق نہیں کرتے۔ بل میں چاندی کو حذف کرنے اور سونے کی غیر شرعی مقدار کو معیار بنایا گیا ہے۔ کونسل نے شوگر کے مریضوں کے لیے حلال اجزاء سے تیار شدہ انسولین کے استعمال کی اجازت دی، تاہم خنزیر کے اجزاء پر مشتمل انسولین سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی اور اس حوالے سے بھی مناسب قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے۔ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ قید میں ہے اور ان کے اگینسٹ جو ہے ایک بڑا سیریس کیس جو ہے اس وقت عدالت کے اندر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ورلڈ بینک نے پاکستان کی افلاس کی سطح 25.3% تک بڑھنے کا تخمینہ لگایا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 کروڑ افراد افلاس کی سنگ دل شکنجے میں اس وقت موجود ہیں۔ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ترقی کا موجودہ ماڈل 2018 سے 2024 کے دوران افلاس کی سطح پر فرق ڈالنے کے لیے ناکافی رہا ہے۔ زراعت سکڑ رہی ہے،
تعمیرات میں اجرتیں کم، قرضے اور خسارے بڑھ رہے ہیں، سرمایہ کاری کمزور ہے، طاقتور اشرافیہ پالیسیوں کو اپنے فائدے کے لیے موڑتی ہے، لاکھوں نوجوان بیرون ملک جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اور مائننگ میں غریبوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لاکھوں بیرون ملک جانے پر مجبور ہیں، مقامی حکومتوں میں ناقص ڈلیوری اور ٹیکس کا بوجھ زیادہ تر نچلے طبقے پر ہے، ترقی کا ماڈل افلاس کی سطح میں فرق ڈالنے کے لیے ناکافی رہا، سیاسی عدم استحکام کاروباری اعتماد کو تباہ کر رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے بین الاقوامی پاورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں غربت 45% پر کھڑی ہے، اور تاہم پاکستان کے سرکاری پیمانے کے مطابق یہ 25.3% ہے۔ آپ دونوں کی بیسکلی ان کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا، اس میں ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا فرق آ رہا ہے، لیکن چاہے 25% ہو چاہے 45% ہو، یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور میری نظر میں ہر کوئی چیز اور کاؤنٹ نہیں کرتی، نہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج، نہ آپ کا ڈالر ریٹ، نہ آپ کا پیٹرول کا ریٹ، نہ آپ کے دیگر اخراجات، سب سے امپورٹنٹ نمبر یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ غربت کتنی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں بھارت کے اس آپریشن کی جانب جس کا شروع میں نے آغاز کیا تھا۔ بھارت کی تینوں مسلح افواج جناب اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک مشترکہ مشق کریں گی جسے آپریشن کولڈ سٹارٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس مشق میں ڈرونز اور کاؤنٹر ڈرون سسٹمز کا جو ہے وہ تجربہ کیا جائے گا۔ حکام نے اسے آپریشن سندور کے بعد ہونے والے سب سے بڑی مشق قرار دیا ہے۔ مشق مدھیہ پردیش میں ہونے کا امکان ہے۔ اس مشق کا مقصد موجودہ فضائی دفاعی صلاحیتوں کی افادیت اور خامیوں کا جائزہ لینا ہے، اور ایک سینئر عہدیدار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشق بدلتے ہوئے فضائی خطرات کے مقابلے میں عملی تیاری کا اندازہ لگانے پر مرکوز ہوگی۔ یہ مشق اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن بھارتی مسلح افواج نے اس مقصد کے لیے تیار کی تھی کہ تیزی سے اور مربوط انداز میں مشترکہ ہتھیاروں کے ذریعے جارحانہ کارروائیاں کی جا سکیں۔ اس طرح روایتی سست رفتاری سے فوجی نقل و حرکت کے بجائے محدود وقت میں روایتی اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عملی میں تنازع کو جوہری سطح تک لے جانے کا سنگین خطرہ موجود ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ٹیکنیکل جوہری ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اس مشق میں صنعت کار، تحقیق و ترقی کے ادارے، جامعات اور دیگر سٹیک ہولڈرز بھی شریک ہوں گے، اور دی ہندو کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہمارے کاؤنٹر ڈرونز اور جی پی ایس جیمنگ سسٹمز نے موثر کارکردگی دکھائی اور دشمن کے ڈرون سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن دشمن نے بھی ہماری صلاحیتیں دیکھ لیں اور اگلی بار ہمیں ان سے آگے اور کئی بہتر جو ہے وہ ہونا ہوگا۔ تو انڈیا جناب یہ تیاری کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ڈرونز کے وہ آپریشن سندور جو ہے وہ 2 بھی ہو سکتا ہے اور 3 بھی ہو سکتا ہے۔ تو کس طرح ان کی حرکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ لداخ میں لداخ میں لیہ میں بی جے پی کے دفتر کو جو ہے جناب مظاہرین نے آگ لگا دی ہے۔ واقعہ لداخ کو مکمل ریاستی درجہ دینے اور چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات کے حوالے سے پرتشدد احتجاج کے دوران جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ مظاہرین نے سی آر پی ایف اور پولیس کی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا، اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگجک اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں جو 15 دن سے بھوک ہڑتال کے اوپر ہیں۔ تو بھارت کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ جو ہے وہاں پہ دیکھی گئی ہے۔ کھیل کے میدان سے کچھ خبریں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ایشیا کپ کے اندر آج بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ اگر انڈیا یہ میچ جیت جاتا ہے تو اس کا کافی حد تک کنفرم ہو جائے گا کہ وہ فائنل تک جو ہے اس کی رسائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ ایک قسم کا سیمی فائنل بن جائے گا کہ ان دونوں میں سے جو بھی جیتے گا، کیونکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش سری لنکا کو آلریڈی ہرا چکا ہے۔ تو اگر آج انڈیا جیت گیا تو وہ فائنل میں، اور اس کے بعد کل اگر پاکستان یا بنگلہ دیش میں سے جو بھی جیتے گا وہ فائنل میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر بنگلہ دیش نے آج اپسیٹ کر دیا اور انڈیا کو ہرا دیا تب جو پورا ٹیبل ہے نا وہ کافی حد تک کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ سو لیٹس سی اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ دوسری جانب ایک جو تصویر ہے جو میں آپ کے ساتھ ایکچولی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پاکستان کے جو سپنر ہیں ابرار احمد اور سری لنکن آل راؤنڈر ہسارنگا، ان کے حوالے سے۔ اب پہلے جب ابرار ایکچولی بالنگ کر رہے تھے اور انہوں نے وکٹیں لیں تو اس کے اوپر ہسارنگا جس طریقے سے جو ہے یہ اشارہ کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو بعد میں ہسارنگا جب ایکچولی بالنگ کر رہے تھے انہوں نے پاکستانی بیٹسمنوں کو جب آؤٹ کیا تو انہوں نے ابرار کا وہ جو ایک سٹائل ہے گردن جھٹکنے کا، انہوں نے اس کو کاپی کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے بھی جو ہے وہ وکٹ حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک اچھا بینٹر تھا۔ بعد میں جب میچ ایکچولی ختم ہوا تو اس کے جو ویژول سامنے آئے، دونوں بالرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے اور ہنس کے انہوں نے جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے بغل گیر ہوئے اور سب کچھ ہوا۔ اب یہ پورا ایشیا کپ جو ہے وہ انڈیا کی جو نفرت سے بھری ہوئی ایک کرکٹ ہے اور ٹاکسک قسم کی جو ان کا بیہیویئر ہے اس سے بہت بڑا ریلیف تھا کہ دیکھیں دونوں مخالف ٹیم کے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نقلیں اتار رہے ہیں، لیکن جب میچ ختم ہوا آپس میں بغل گیر ہو رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ دی ویژولز ور ویری گڈ۔ تو کرکٹ کے شائقین نے جو ہے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ دس از واٹ اٹ واز نیڈڈ۔ کتنا اچھا ہوتا کہ انڈیا اور پاکستان کے بھی آپس میں کرکٹرز جو ہیں ایک اچھے طریقے سے مل رہے ہوتے، ہاتھ ملا رہے ہوتے، گلے مل رہے ہوتے، میچ ختم ہوا، بات ختم ہوئی، لیکن آپ جو ہے وہ جنگ کو اٹھا کے جو ہے وہ کرکٹ کے میدان کے اندر آ گئے۔ اور یقین کیجئے کہ پوری دنیا ان کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے اس بات کے اوپر
کہ تم لوگ کتنے بے شرم ہو کہ تم نے کرکٹ کے ایک جینٹلمینز گیم جو ہے اس کا تم لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بھارتی اسپورٹس چینل کا ایک جرنلسٹ ہے وکرانت گپتا. یہ اس سے پہلے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں ادھر لاہور بھی آیا تھا اور ہمارے چند صحافیوں نے جو ہے نا اس کو پروٹوکال دیا تھا, اس کو ریڈیو کے اوپر جا کے کھانے کھلا رہے تھے اور بڑا اس کی آؤ بھگت کر مطلب اینج لگ رہی تھی کہ وڈا پرا آ گیا تھا. تو اس کو لے کے ہر جگہ گھوم رہے تھے, وکرانت بھائی آئے ہم آپ کو لے کے چلتے. وہ وکرانت گپتا جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس نے فخر کے اوپر جو ہے وہ بڑا مذاق اڑایا, اس کے نام کو ٹویسٹ کر کے بیٹھ کے تقریباً 2-3 منٹ جو ہے اس کے نام کو لے کے جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا تھا, جبکہ ظاہری بات ہے ہمیں نظر آ رہا تھا سارا جو ہے وہ فکس ہوا ہوا ہے, میچ فکس میچ کھیل رہے تھے. اصل مقصد جو ہے وہ فخر کا مذاق اڑانا تھا اور اسے وہ ایک انگریزی کی گالی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے کے جو ہے اس کے نام کو ڈسکس کر رہے تھے, جبکہ اس کی قطعی طور پہ کوئی اسپورٹس جرنلزم کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میں اسی لیے درخواست کروں گا ہمارے یہاں پہ یوٹیوبرز خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر ہیں, ان کے اندر نا ایک معذرت پارڈن مائی لینگویج لیکن ایک چھوٹا سا جو انہیں مجبور کرتا ہے کہ آپ انڈین سائڈ کو نا خوش رکھیں, چاہے وہ انڈین جرنلسٹ ہو. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک رپورٹ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ ویسی بات شیئر کر رہا ہوں. 12 یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے, 12 یوٹیوبرز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو پچھلے چند سالوں کے اندر بیٹھ کے انڈیا کے لیے کانٹینٹ بناتے تھے. یہاں پہ پاکستانیوں کے جا کے سوالات کرتے تھے اور ان سے جا کے کہتے تھے ہاں جی بتائیے. ایک ان میں سے تھی ایک خاتون ہے, اس نے جا کے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ جناب یہ بتائیے, پاکستانیوں سے سوال کری تھی اگر نریندر مودی آپ کا وزیر اعظم ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. یہ اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا یہ ویڈیوز بناتی تھی. تو میری اطلاعات کے مطابق وہ جو 12 کے 12 ہیں نا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ 12 کے 12 جو ہے نا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ ان سپورٹس جرنلسٹ سے بھی جو اس طرح انہوں نے وڈا بھرا بنا لینا نا, آپ بھی ذرا اپنے سافٹ ویئر پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے کہ ایویں بلا وجہ جو ہے نا انہوں اگلے لفٹ نہ کرایا کرو صرف ویوز حاصل کرنے کی خاطر. کیونکہ اس کے چند مہینوں کے بعد ہی جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کی, اور اب آپ دیکھ لیجئے وہ آپ کے پاکستانی کرکٹر کے ساتھ جو ہے کیا گھٹیا قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو وکرانت گپتا ہے نا, اگلی دفعہ ہو سکتا ہے کسی دن یہ لاہور آئے, پھر اس کے نام کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں پھر اس کو بھی لگ پتہ جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.